بسم الله الرحمن الرحيم. حاصل الجواب أن لا نسلم كذب أقسم نكير وهو قولنا كل ما لم يكن شيء من الأشياء ثابتا كان المدعى ثابتا، لأن المقدمة فيه محال وهو عدم ثبوت الشيء من الأشياء ضرورة أن من الأشياء الواجبة تعالى وعدمه محال بالذات، فيستلزم ثبوت المدعى الذي هو شيء من الأشياء، فإن المحال جاز أن يستلزم نكيره. لا يذهب عليك أن استلزام المحال لشيء وإن كان أمرا تجويزيا، لكن كما قد يلزم العقل فيه بواسطة مقدمة أخرى كما سيأتي من المصنف، فقولنا كلما لم يوجد الواجب تعالى لم يوجد العقل الأول، يجزم العقل فيه بواسطة الجزم فيه كلما وجد العقل الأول وجد الواجب تعالى، كذا قد يجزم الذهن بعدم الاستلزام بواسطة قضية أخرى، فإن نجزم في القضية القائلة كلما ثبت المدعى ثبت الشيء من الأشياء، وتنعكس بعكس النكير على طريقة القدماء إلى قولنا كلما لم يثبت شيء من الأشياء لم يثبت المدعى، وعلى طريقة المتأخرين ليس البتة إذا لم يثبت شيء من الأشياء يثبت المدعى، فيجب أن يجزم العقل في هذا العكس، ومع الجزم في هذا العكس لا يجوز العقل صدق قولنا كلما لم يكن شيء من الأشياء ثابتا كان المدعى ثابتا كما لا يخفى. اب علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ متن میں جو مقدمہ مسلمہ تھا اس کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ مغالطہ عامۃ الوجود کا ذکر کیا۔ تیسری بات صرف اتنا انہوں نے کہا کہ جو مقدمہ مسلمہ اس کو مغالطہ عامۃ الوجود کے جواب میں کہا، باقی مغالطہ عامۃ الوجود کا جواب کیا ہے تو متن میں اس کا ذکر نہیں، بس اتنا کہا کہ جواب میں اس مقدمہ مسلمہ کو کہا منہا فی جواب المغالطۃ العامۃ الوجود المشہورۃ، یہ کہہ دیا نا، بہت سے مقامات میں وہ استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک ہی تو شارح رحمہ اللہ تعالی الحمدللہ پہلے مغالطہ عامۃ الوجود کا جواب ذکر کرتے ہیں جو متن میں ذکر نہیں ہوا رہ گیا، وہ جواب مغالطہ عامۃ الوجود کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میاں کہ یہ جو نتیجے کا عکس نقیض آیا تھا، توڑا ٹکڑا ملا کے نتیجہ نکالا تھا، مثلاً میرے کو نتیجہ کیا نکالا، فَكُلَّمَا لَمْ يَكُنِ الْمُدَّعَى ثَابِتًا كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا، تو اس کا عکس نقیض نکالا، كُلَّمَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا كَانَ الْمُدَّعَى ثَابِتًا، یہ عکس نقیض تھا، تو انہوں نے کہا هذا خلق، یہ عکس نقیض تو باطل ہے، یاد ہے مغالطہ عامۃ الوجود اس طریقے سے ہوا نا کہ عکس نقیض تو باطل ہے، تو عکس نقیض کیوں باطل ہے کہ عکس جبھی باطل ہوتا ہے کہ جب کہ اصل باطل ہے، اس کا اصل تو وہی نتیجہ ہے، تو نتیجہ باطل ہو گیا، تو نتیجہ کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ قیاس باطل ہے، تو قیاس کے بطلان کی تو دو صورتیں تھیں، ایک ہیئت باطل ہو یا مادہ باطل ہو، تو بتایا ہیئت باطل نہیں ہے تو ٹھیک ہے، شکل اول ہے، تو پتہ لگا کہ
مادے میں نقصان ہے، تو مادے میں صغرا تو ٹھیک ہے، تو پھر نقصان کبرا، کبرا کیا ہے؟ کلما کان النقیض ثابتا کان شیء من الاشیاء، یہ کبرا تھا نا، تو کلما کان النقیض ثابتا، پتہ لگا یہ مقدم جو ہے کبرا میں کہ مدعا کی نقیض ثابت ہو جائے، یہ باتیں ہیں۔ مدعا کی نقیض کا ثابت ہونا باطل ہو گیا تو مدعا ثابت ہو گیا، سمجھے ہو؟ یہ تھا عامۃ الورود۔ الحمدللہ شارح رحمہ اللہ تعالی اس کا جواب دیتے ہیں کہ میاں یہ جو بات کہی ہے کہ نتیجے کا جو عکس نقیض ہے وہ باطل ہے، اللہ کو یہ بات ہم نہیں مانتے۔ نتیجے کا عکس نقیض ٹھیک باطل نہیں، کیونکہ یہ جو نتیجے کا عکس نقیض ہے کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابت، کان المدعا ثابت، کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابت کان المدعا ثابتا، یہ عکس نقیض صحیح، تو عکس نقیض صحیح ہو گیا تو نتیجہ صحیح ہو گیا، نتیجہ صحیح ہو گیا تو قیاس صحیح ہو گیا، تو قیاس کے کبرا میں کیا ہے؟ قیاس کا کبرا صحیح ہو گیا، تو قیاس کے کبرا میں کیا ہے؟ دیکھا کلما کان النقیض ثابتا کان شیء من الاشیاء ثابتا، یہ کبرا ٹھیک ہو تو مدعا کی نقیض ثابت ہو گئی کہ نہیں؟ تو مدعا کی جب نقیض ثابت ہوگی تو مدعا ثابت ہو گیا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں جواب اس کا یہ ہے، سمجھ میں آ گئی ہے کہ عامۃ الورود نے تو مدعا ثابت کیا تھا نا، اس کا جواب کیا دیا گیا کہ مدعا نہیں ثابت، مدعا کی نقیض ثابت ہے، تو مدعا تو ثابت نہیں ہوا، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ جواب متن میں رہ گیا تھا، تو اس کا شارح نے شرح میں الحمدللہ نے ترجمہ کرو گے۔ حاصل الجواب انا لا نسلم کذب عکس النقیض، ہم نہیں مانتے ہیں کہ عکس نقیض جو نتیجے کا ہے وہ کاذب ہے، باطل ہے، وهو قولنا كلما لم يكن شيء من الاشياء ثابتا كان المدعى ثابتا، یہ ہے نا، یہ عکس نقیض ہے، یہ کیوں؟ کہ لأن المقدم فيه محال، وهو عدم ثبوت شيء من الاشياء ضرورة ان من الاشياء الواجب تعالى، یہ جو اس میں مقدم ہے کلما لم يكن شيء من الاشياء ثابتا، کوئی شے بھی ثابت نہ ہو تو کان المدعا ثابتا، اس میں مقدم کون ہے؟ لم يكن شيء من الاشياء ثابتا، تو لم يكن شيء من الاشياء ثابتا یہ تو محال ہے، کوئی شے بھی ثابت نہ ہو، تو کوئی شے میں تو باری تعالیٰ بھی ہے، تو باری تعالیٰ کا عدم تو محال ہے میاں، لأن المقدم فيه محال وهو عدم ثبوت شيء من الاشياء، کیوں محال ہے؟ ضرورت ان من الاشیاء الواجبۃ، یا اشیاء میں سے واجب تعالیٰ بھی تو، وعدمہ محال بالذات، دیکھا تو فیستلزم ثبوت المدعا،
تو ہم کہتے ہیں میاں یہ ایک محال ہے نا، مقدم محال ہے، تو ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہوتا، تو ثبوت المدعا محال ہے، تو میں آئیے، تو یہ محال مقدم جو اس نقیض میں ہے وہ محال ہے، تو وہ مستلزم ہو گیا کس کو؟ ایک اور محال، وہ کون سا محال ہے؟ ثبوت المدعا۔ تو میں آئیے، اچھا الذی هو شیء من الاشیاء، دیکھو لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا، یہ مقدم ہے، یہ محال ہے، کیونکہ واجب تعالیٰ کے عدم کو بھی یہ مستلزم ہے، تو واجب تعالیٰ کا عدم تو محال ہے، تو تم کہتے ہو کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا، جب کوئی شے بھی ثابت نہ ہو تو کان المدعا ثابتا، یہ جھوٹ نہیں بولا تم نے، مدعا کیا شیء من الاشیاء نہیں ہے، سمجھا گئی ہے؟ یہ کیسے کہتے ہو کہ جب کوئی شے بھی نہ ہو تو مدعا ہوگا؟ مدعا کیسے ہوگا؟ مدعا بھی تو شیء من الاشیاء ہے، تو یہ ایک محال دوسرے، تو ثبوت المدعا محال ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھا گئی ہے؟ تو ثبوت المدعا جب محال ہوا تو مقدم محال تھا، تو تالی بھی محال تھا، تو ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہو گیا، تو محال کا محال کو مستلزم ہونا تو یہ تو جائز ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ فإن المحال جاز أن يستلزم نقيضه، جائز ہے کہ محال اپنے نقیض کو مستلزم ہو جائے، کہ دیکھو میاں مقدم، اس عکس کے مقدم اور تالی کے درمیان میں تناقض ہے، اس لیے یہ محال ہے۔ مقدم کیا ہے؟ کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا، اے میاں یہ مقدم کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا، یہ سالب کلیہ کے حکم ہے، سمجھ آ گئی؟ کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا، یہ اس حکم میں ہے کہ لیس شیء من الاشیاء ثابتا، کوئی شے ثابت نہیں ہے، اور تالی کیا ہے کہ فالمدعا ثابت ہو، یہ موجب جلیہ کے حکم میں ہے، المدعا ثابت ہو یعنی بعض الاشیاء ثابت ہو، تو یہ بتاؤ کہ صالب کلیہ اور موجب جلیہ کے درمیان میں تناقض ہے کہ نہیں ہے؟ صالب کلیہ کی نقیض کیا ہے؟ تو یہ تو میاں مقدم اور تالی کے درمیان میں تناقض ہے، تو دیکھو مقدم بھی محال تو مستلزم ہو گیا ایک اور محال، اپنی نقیض کو مستلزم ہو گیا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو محال کا محال کو مستلزم ہونا تو کوئی ناجائز بات نہیں ہے، کوئی باطل نہیں ہے، یہ تو ایک جائز چیز ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ جاز ان یسلم نقیضہ، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اے میاں جب یہ عکس نقیض باطل نہ ہو تو اس کے معنی کیا ہے؟ کہ اصل باطل نہیں، جس کا یہ عکس نقیض ہے، اصل کون ہے؟ نتیجہ، نتیجہ باطل نہیں ہے تو قیاس باطل نہیں، تو قیاس کی ہیئت بھی ٹھیک ہے اور کبرا میں مقدم بھی ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مقدم کبرا میں کیا چیز ہے؟ کہ کلما کان نقیضہ ثابت، تو مدعا کی نقیض ثابت ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو اب مدعا ثابت ہو سکتا، سمجھے ہو؟ تو کان المدعا ثابتا تو غلط ہو گیا نا، مدعا کی تو نقیض ثابت ہو گئی ہے، جواب سمجھ گئے ہو؟ مغالطے کا جواب نہیں سمجھے، کھوپڑی کے اندر نہیں گئی بات، کیوں شیخ اندر گئی ہے؟ اندر گئی؟ اچھا، یہ
جواب دیا گویا کہ شارح نے، لیکن اختصار سے جواب دیا، لیکن جان گیا. سمجھ میں آ گئی یہ باتوں؟ تو گویا کہ ایک جواب کا مدار اس پر ہوا کہ ایک محال دوسرے محال کو مستقل. سمجھ آئیے؟ تو یہ کوئی ناجائز تو نہیں، جائز ہے. لہذا جب یہ جائز ہو گیا تو عکس صحیح ہو گیا، عکس صحیح ہو گیا تو نتیجہ صحیح ہو گیا، نتیجہ صحیح ہو تو قیاس صحیح. تو قیاس کا کبرا صحیح ہو گیا. تو قیاس کے کبرا میں کیا ہے؟ ثبوت نقیض مدعا. تو جب نقیض مدعا ثابت ہو گیا تو اب مدعا ثابت ہو سکتا ہے. یہ جواب اس طریقے سے ذکر کیا مولا حسن شارح رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ نے. لا یذهب علیک سے یہ جو قاعدہ ہے کہ ایک محال دوسرے محال کو مستلزم دے گا، لہذا عکس کی صحت کی بنیاد اس پر رکھی ہے نا کہ ایک محال دوسرے محال کو، تو مقدم محال ہے تو تالی بھی محال ہے، تو یار وہ مقدم اس کو مستلزم ہو گیا. تو مقدم کا تالی کو مستلزم ہونا ہے، ایک محال کا دوسرے محال کو مستلزم ہونا، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے کہ تم اس کو باطل کرتے. تو میں آگئی ہے جائز. لا یذهب علیک سے ایک سوال کرتے ہیں اس مقدمے کا. یہ جو تم نے کہا کہ ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہو گیا لہذا عکس صحیح ہے. فرماتے ہیں یہ بتا کہ تم نے جو یہ مقدمہ بنایا ہوا کہ ایک محال دوسرے محال کو مستلزم، یہاں دو صورتیں، ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہے. ایک صورت یہ ہے کہ قاعدے کو عام کر کہ بس مطلق ایک محال مطلق دوسرے محال کو مستلزم ہو. دوسری صورت یہ کہ قاعدے کو خاص کر کہ جن دو محالین کے درمیان میں علاقہ تلازم کا ہو، واسطہ ہو، علاقہ لزوم ہو، تو وہ محالین ایک دوسرے کو مستلزم. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اگر یہ کہتے ہو کہ ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہے مطلقاً، ایک محال چاہے آسمان میں ہے دوسرا محال زمین میں ہے نا، تو یہ زمین والا آسمان والے کو مستلزم. تو قاعدے کو اگر عام کرتے ہو تو قاعدہ جوازی ہے، یہ استلزام جوازی ہے. ہو سکتا ہے مستلزم ہو جائے مطلق محال دوسرے مطلق محال کو، ہو سکتا ہے نہ ہو جائے، کیونکہ علاقہ تو ہے نہیں لزوم کا کہ استلزام واجب ہو جائے. سمجھ آئیے؟ تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ قاعدہ عام ہے یار مطلق محال دوسرے محال، تو یہ قاعدہ پھر کیا ہو جائے گا؟ جواز. ہو سکتا ہے ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہو سکتا ہے نہ ہو.
یاد رکھو جوازی قاعدے جو ہوتے ہیں میاں وہ استدلال ان سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہاں تو احتمال عدم وقوع بھی آ گیا نا، پھر اجار احتمال بطل الاستدلال، سمجھ آ گئی ہے؟ تو جوازی قاعدے جو ہیں وہ دلائل میں نہیں پیش کیے، تو اگر یہ قاعدہ تم عام رکھتے ہو تو قاعدہ جوازی، لہذا پھر تو اس کے اوپر دلیل کی بنیاد نہیں رکھی جاتی، اے میاں جزمی بات نہیں ہوگی، یقینی بات نہیں ہوگی کہ تم کہو گے ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہو گیا، ہم کہتے ہیں یہ تو جوازی بات ہے، کیا دلیل ہے کہ مستلزم ہو گیا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ پھر اس کے اوپر دلیل چاہیے، جوازی قاعدہ دلیل نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ جواز میں تو استعمال دوسرا بھی ہے نا کہ نہ ہو، تو استعمال ختم کرو گے جب دلیل بنے گی، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اے شیوخ، اچھا، اور اگر یہ کہتے ہو کہ ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہے، مطلب یہ ہے کہ جب دو محالین کے درمیان میں علاقہ لزوم کا ہو تو وہاں ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہو، تو پھر قاعدہ وجوبی ہوگا۔ اب ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب استدلال میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اے میاں اس کی مثال دیتے ہیں پہلے سمجھانے کے لیے۔ پہلے ایسا قضیہ واسطے کے طور پر پیش کرو گے کہ اس سے مقدم ثانی کے درمیان میں ایک محال اور دوسرے محال کے درمیان میں لزوم کا پتہ تو چلے۔ پہلے ایسا واسطہ پیش کرنا پڑے گا، ایسا قاعدہ پیش کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ دیکھو یہ دو محالین ہیں اور ان نے ایک دوسرے کو مستلزم ہے، تو پہلے اس کو اصل کہیں گے، اس قضیہ کو، اس قاعدے کو اصل کہیں گے جو دلالت کرے گا دو محالین کے درمیان میں استلزام پر، دو چیزوں کے درمیان میں استلزام پر، پہلے وہ واسطہ پیش کرنا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو فرماتے ہیں دیکھو میاں ایک اصل ہے یہاں، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، اس قاعدے کو سمجھانے کے لیے ایک اصل ہے ہمارے پاس، کلما وجد العقل الاول وجد الواجب تعالی، یہ قضیہ شرطی ہے، کلما وجد العقل الاول وجد الواجب تعالی۔ دیکھو میاں واجب تعالی عقل اول کے لیے اور حکماء اسلامیون کے نزدیک تو تمام ممکنات کے لیے واجب تعالی علت تامہ ہے عقل اول کے لیے، اور عقل اول کیا ہے؟ معلوم، تو دونوں میں علاقہ علیت کا پایا گیا، تو معلول موجود ہو جائے تو وجود معلول ملزوم ہے، وجود علت اس کو لازم ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ وجود معلول کیا ہے؟ علت اس کو لازم ہے، لہذا کلما وجد العقل الاول، یہ مقدم ملزوم، وجد الواجب ہوتا، یہ علت تامہ، تو معلول کا وجود دلیل ہے نا میاں علت کے وجود کے لیے، تو لہذا ان دو کے درمیان میں تو علاقہ لزوم پایا۔ دیکھا اس اصل سے، اس قاعدے سے کیا پتہ لگا کہ وجود عقل، وجود واجب تعالی لازم ہے کس کو؟ وجود عقل اول کو، کہ عقل اول معلول ہے، معلول دلیل ہوا کرتا ہے علت کے لیے، تو
سمجھ آئیے؟ معلول بغیر وجود علت کیا ہو سکتا؟ تو یہ اس قاعدے کو جو دلالت کرے دو چیزوں کے درمیان میں لزوم پر، اس کو اصل قرار دیں گے، اس کو، کیونکہ یہ دلیل ہوا نا کہ ان دو چیزوں میں لزوم ہے۔ اب اس کا عکس نقیض نکالو، کلما وجد العقل الاول وجد الواجب تعالی، اس کا عکس نقیض نکالو، کلما لم یوجد الواجب تعالی لم یوجد العقل الاول۔ دیکھا؟ کی نقیض نکال کر مقدم کے تالی بنا دو، تالی کا نکال کر مقدم بنا دو۔ کلما لم یوجد الواجب تعالی لم یوجد العقل الاول، یہاں بات جزمی، یہ عکس نقیض کیا ہے؟ یقینی ہے، کیونکہ پہلے ہم کو پتہ لگا ہے کہ وجود واجب تعالی اور وجود عقل اول کے درمیان میں کیا ہے؟ علاقہ لزوم کا ہے، سمجھ آئیے؟ تو اس قضیہ کا جو اصل قضیہ ہے اس کا عکس نکالو، عکس نقیض نکالو، سمجھ آئیے؟ تو وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ عکس نقیض جزمی طور پر صحیح ہوگا، یقینی طور پر صحیح ہوگا، یعنی وہ جوازی نہیں ہوگا۔ تو دیکھو میاں، کلما لم یوجد الواجب تعالی، یہ محال ہے کہ نہیں؟ واجب تعالیٰ کا عدم محال نہیں ہے، تو لم یوجد العقل اول، عقل اول کا فلاسفہ کے نزدیک تو یہ بھی قدیم ہے عقل اول، تو عقل اول کا عدم بھی محال، تو ایک محال دوسرے محال کو، تو یہ محال، ایک محال جو محال کو مستلزم ہو گیا، یہ جزمی بات ہے، ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہو گیا، یہ یقینی بات ہے، کیونکہ علاقہ ہے دونوں کے درمیان، لزوم کا دو محالین کے درمیان میں باعتبار اصل علاقہ ہے لزوم کا، تو میں آئیے، تو میاں جب باعتبار اصل ایک واسطے سے ہم پتہ لگ گیا کہ دو چیزوں کے درمیان میں علاقہ ہے لزوم کا، تو پھر ان میں سے ظاہر بات ہے ایک دوسرے کو مستلزم ہوگا، لہذا وجود عقل اول مستلزم ہے وجود باری تعالیٰ کو، جو معلول ہے وہ علت ہے، تو وجود معلول دار ہے کس پر؟ وجود علت پر، سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا جب اس اصل کو مد نظر رکھو گے اور یہاں اب اس کے عکس نقیض میں آؤ گے، تو اصل تو ٹھیک ہے نا، تو عکس نقیض بھی ٹھیک ہے، لیکن کیسے ٹھیک ہے؟ کہ ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہو گیا، اور یہ استلزام یقینی ہے، جزمی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ سمجھانے کے لیے یہ ایک نظیر آپ کو دے دی ہے کہ جہاں دو محالین کے درمیان میں علاقہ ہوگا یا وہاں تو استلزام لزوم کا علاقہ ہوگا، تو وہاں استلزام جزمی ہوگا، یقینی ہوگا۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں علاقے کی ضرورت نہیں ہے یار، بس ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہے، وہ قاعدہ پھر یقینی نہیں، وہ جوازی ہے، ہو گیا تو ہو گیا، نہ ہوا تو نہیں، کیونکہ دلیل تو اس کے اوپر نہیں ہے نا۔ تو جوازی قاعدے جو ہوتے ہیں ان کو استدلال میں پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جوازی قاعدے میں تو احتمال عدم بھی ہو سکتا ہے نا، پھر اجال احتمال بطل استدلال۔ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ سمجھو اعتراض کے لیے تمہید نقل کی ہے حمداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے شاعر۔ اب اعتراض اس جواب کے، یہ جو مغالطہ تامۃ الورود کا جواب دیا نا، اس پر اعتراض نقل کرتے ہیں کہ میاں دیکھو،
جو تم نے عکس نقیض نکالا ہے نتیجے کا جواب میں کلما لم يكن شيء من الاشياء ثابتا كان المدعى ثابتا، یہ عکس نقیض تم نے نکالا ہے نا؟ اچھا، دیکھو میاں، ہم کہتے ہیں یہ بتاؤ اس عکس نقیض یہ جو عکس نقیض ہے، اس عکس نقیض کے لیے تم اصل تو بتاؤ، اصل کیا تھا؟ اصل کیا تھا؟ کلما ثبت المدعا ثبت شیء من الاشیاء، سمجھائیے، کلما ثبت المدعا ثبت شیء من الاشیاء، سمجھائیے۔ اچھا، تو اس کا عکس نقیض کلما لم يثبت شیء من الاشیاء لم يثبت المدعا، یہ قدما کے طریقے پر، اور متاخرین تو کہتے ہیں تالی کا نقیض نکال کر مقدم بناؤ اور مقدم کو لا کر عین تالی بنا دو، عکس نقیض وہ اس طریقے سے بناتے۔ تو متاخرین کے نزدیک اذا لم يثبت شيء من الاشیاء يثبت المدعا، سمجھائیے، یہ عکس نقیض ہے۔ تو اے مولا، اگر یہ کہتے ہو کہ اس عکس نقیض، یہ عکس نقیض بھی جزمی ہے، یہ عکس نقیض بھی کلما لم يثبت شيء من الاشیاء لم يثبت المدعا، کلما لم يثبت شيء من الاشیاء لم يثبت المدعا، اگر یہ عکس نقیض جزمی ہے تو میں آئیے، تو یہ بتاؤ کہ اس عکس نقیض پر جب آپ کو جزم ہے تو پھر اس پر جزم ہو سکتا ہے جو تم نے عکس نقیض نتیجے کا نکالا ہے کہ کلما لم يكن شيء من الاشیاء ثابتا كان المدعى ثابتا، یہ دو جمع ہو سکتے ہیں۔ وہ عکس نقیض کون سا؟ کلما لم يثبت شيء من الاشیاء لم يثبت المدعا، وہ، اور لا وہ اس کے مقابلے میں رکھو اب کلما لم يكن شيء من الاشیاء ثابتا كان المدعى ثابتا، ان دونوں کے درمیان میں یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ تو اگر اس عکس نقیض پر جزم ہے آپ کو کہ کلما لم يثبت شيء من الاشیاء ثابتا لم يثبت المدعا، اگر اس پر آپ کو جزم ہے اور یقین ہے تو پھر یہ عکس نقیض جو آپ نے نتیجے کا نکالا ہے قیاس میں، یہ اس کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ تو اے میاں، دلیل سے ثابت ہو گیا کہ جو تم نے عکس نقیض نکالا ہے وہ جزمی نہیں، سمجھ آئیے؟ اے میاں، جوازی ہے، ہو گیا تو ہو گیا، نہ ہوا تو نہ، سمجھ آ گئی ہے؟ تو جوازی چیز کو استدلال میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اعتراض کو سمجھے ہو اے شیوع کہ نہیں سمجھے ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں میاں دیکھو، قاعدہ جو ہے کہ محال کو مستلزم ہوتا ہے وہ جزمی ہونا چاہیے جبھی استدلال میں پیش ہو، اور یہاں پر جو تم نے عکس نتیجے کا نکالا ہے وہاں استلزام جزمی نہیں ہے میاں، کیونکہ یہ جب جزمی ہو گیا کہ کلما لم يثبت شيء من الاشیاء لم يثبت المدعا، یہ تو جزمی ہے نا، کیونکہ اس اصل جزمی ہے۔ تو جب یہ جزمی ہو گیا
تو اب اس کے مقابلے میں کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا کان المدعی ثابتا، یہ جزم ہو سکتا ہے؟ تو پتہ لگا کہ تم نے جو آپ کے نتیجہ نکالا ہے کس کا نتیجے کا، وہ جزمی طور پر نہیں ہے کہ ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہو گیا جزمن. سمجھ میں آ گئی ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟ یہ اعتراض کر دیا گویا کہ اس جواب پر جو الحمدللہ نے نقل کیا مغالطہ مسعود کا. اعتراض سمجھے ہو؟ چلیے کر لو. حاصل الجواب انا لا نسلم کذب عکس النقیض، عکس نقیض کا کذب ہم تسلیم نہیں کرتے، اور وہ عکس نقیض یہ ہے کہ کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا کان المدعی ثابتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان المقدم فیہ محال، مقدم تو اس میں محال ہے، وہ عدم ثبوت شیء من الاشیاء. کیوں محال ہے؟ کہ ضرورت ان من الاشیاء الواجبۃ اعلی، کہ اشیاء میں سے تو واجب تعالی بھی ہے، وعدمہ محال بالذات، اس کا محال عدم تو محال بالذات ہے. تو فیستلزم ثبوت المدعا الذي هو شیء من الاشیاء. سمجھ آئیے؟ فإن المحال جاز ان يستلزم نقیضہ، کیونکہ محال جائز ہے کہ اپنے نقیض کو مستلزم ہو جائے. تو یہ تو وہ جواب ذکر کر دیا. لا يذهب عليك سے وہ سوال کرتے ہیں اسی جواب کے اوپر. کہتے ہیں یہ دیکھو ان استلزام المحال لشیء وان كان امرا تجویزیا، ایک محال کا دوسرے محال کو مستلزم ہونا اگر علی الاطلاق لیتے ہو اے میاں کہ ہر محال دوسرے محال کو مستلزم ہے، تو یہ تو قاعدہ تجویزی ہے، جائز مستلزم ہو جائے، جائز مستلزم، یہ تو ہماری تجویزی ہے. لیکن قد یجزم العقل فیہ بواسطۃ مقدمۃ اخرى، لیکن کبھی عقل جزم کر لیتی ہے اسی میں، اس میں استلزام المحال للمحال میں، یعنی کبھی استلزام المحال للمحال جزمی ہو جاتا ہے، یقینی ہو جاتا ہے، لیکن بواسطہ ایک مقدمہ اخرى کے. کما سیاتی من المصنف، جیسے آگے مصنف خود اس کا ذکر کر رہے ہیں شرطیات میں. ہمیں آگے یہ کقولنا، جیسے دیکھو میاں کلما لم یوجد الواجب تعالی لم یوجد العقل، او یہ عکس ہے، اس عکس پر عقل جازم ہے، لیکن جازم کیوں ہے؟ یجزم العقل فیہ، اس پر عقل جزم کر لیتی ہے، لیکن کیوں کرتی ہے؟ بواسطۃ الجزم، بواسطہ اس قضیے کے جزم میں کہ کلما وجد العقل الاول وجد الواجب، یہ اصل ہے. تو یہاں یہ قضیہ جزمی ہے، تو اس کا عکس نکالا آپ نے، تو عکس بھی جزمی ہو گیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ بس تو یہ تو جزمی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن جبکہ دو محالین کے درمیان میں علاقہ لزوم کا ہو تو وہاں ایک محال کا دوسرے محال کو مستلزم ہونا واجب ہے. جیسے یہاں پر اس واسطے سے پتہ لگ گیا، اس قضیے سے اصلی قضیے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہی لزوم ہے کہ نہیں، یہ دو محال ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی طرح فرماتے ہیں قضا قد یجزم الذہن بعدم الاستلزام، اسی طرح کبھی ذہن جزم کر لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے عدم استلزام پر. اے میاں کہ ان دو چیزوں میں، ان محالین میں استلزام نہیں، اس پر جزم کر لیتا، لیکن کب؟ بواسطۃ قضیۃ اخرى، ایک اور اصل کی وساطت سے، کہ وہ اصل بتائے گا کہ لزوم نہیں ہے. تو جب لزوم نہیں ہے تو اس کے عکس میں بھی لزوم نہیں ہے، تو ایک محال دوسرے محال کو مستلزم بھی نہیں ہے. تو میں آئیے فإنا نجزم فی القضیۃ القائلۃ، کیونکہ یہاں اس قضیے پر تو ہم کو جزم، کون سا قضیہ؟ کہ کلما ثبت المدعا ثبت شیء من الاشیاء، یہ قضیہ. یہاں تو لزوم ہے نا میاں، مدعا ثابت ہو گیا تو ثبت شیء من الاشیاء، کیونکہ مدعا بھی تو شیء من الاشیاء ہے. تو کلما ثبت المدعا یہ مقدم، ثبت شیء من الاشیاء یہ تالی. تو یہ قضیہ تو کیا ہے؟
اس کے یہاں پر جزم ہے، مقدم ثانی کے درمیان میں لزوم ہے، تو میں آ گئی ہے. اچھا میاں لیکن وہ تنعکس بعکس النقیض علی طریقۃ القدماء، اسی قضیے کا عکس آئے گا عکس نقیض و قدماء کے طریقے سے الی قولنا کلما لم یثبت شیء من الاشیاء لم یثبت المدعا، یہ اس کا عکس آ جائے گا متقدمین کے نزدیک. اور والا طریقۃ المتاخرین، متاخرین کے طریقے سے عکس آئے گا لیس البتہ اذا لم یثبت شیء من الاشیاء یثبت المدعا، یہ متاخرین کا عکس کے نزدیک عکس آ جائے گا. تو میاں فیجب ان یجزم العقل فی ھذا العکس، جب اصل میں جزم ہے تو اس عکس میں بھی یقین ہونا چاہیے. تو میں آئیے اچھا تو جب اس عکس پر تمہیں یقین ہو گیا ہاں کہ کلما لم یثبت شیء من الاشیاء لم یثبت المدعا، جب اس پر یقین ہو گیا تو مع الجزم فی ھذا العکس، جب اس عکس میں آپ کو جزم ہے تو لا یجوز العقل صدق قول، اب عقل جائز نہیں رکھتی ہے کہ یہ جو ناقص نقیض تم نے نکالا کون سا، وہ نتیجے والا کہ کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا کان المدعا ثابتا، اب اس کے باوجود کہ اس پر آپ کو یقین ہے تو اس پر یقین ہو سکتا ہے، یہ تو اس کی ضد ہے. تو میں آئیے کما لا یخفی، کیونکہ مخفی دونوں میں تضاد ہے نا، تو ایک نقیض پر جزم ہو تو دوسری نقیض پر جزم کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟